دنیا کی 10 ہائیبریڈ اینیمل۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی زیبرا اور ڈونکی کی کراس بیٹ کو دیکھا ہے؟ یا کیا آپ نے کبھی ایسی جانور کے بارے میں سنا ہے جو لیپرڈ اور لائن کا ہائیبریڈ ہو؟ یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ کچھ ایسی ہائیبریڈ جانور ہے جن کے بارے میں بہت کم معلومات دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 10 ایسی ہائیبریڈ جانور لائے ہیں جو بہت نایاب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، لائگر۔ دوستو، لائگر ٹائگر اور لائن کا مکس ہے۔ اس کو میل لائن اور فیمیل ٹائگر کو کراس بیٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ لائگر کا شریر فیمیل لائن کی طرح ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹائگر کی طرح ہلکی ہلکی داریاں نظر آتی ہیں۔ یہ ٹائگر اور لائن سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کی لمبائی 10 فٹ تک بڑھ سکتی ہے اور ان کا وزن 700 پاؤنڈ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جنگل میں شیر اور ٹائگر مختلف رہائش گاہوں پر قابض ہوتے ہیں، اس لیے لائگر قدرتی طور پر پیدا نہیں ہوتے۔ ابھی تک کی سب سے بڑی لائگر کا نام ہرکیولس ہے، جس کا وزن 410 کلو گرام ریکارڈ کی جا چکی ہے، جس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ دی گئی ہے۔ نمبر 2، ٹائگن۔ دوستو، اس ہائیبریڈ جانور کو میل ٹائگر اور فیمیل لائن کو کراس بیٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ ٹائگن میں اپنے والدین کی بہت خصوصیات پائی جاتی ہے۔ ٹائگن کے شریر پر اپنے باپ کی طرح داریاں ہوتی ہے، جبکہ اس کی گردن پر لائن کی طرح گھنے بال ہوتی ہے۔ ٹائگن وزن میں لگ بھگ اپنے پیرنٹ جیسا ہی ہوتا ہے۔ ان کا وزن 170 کلو ہوتا ہے۔ دوستو، ٹائگن دیکھنے میں بے حد خوبصورت ہائیبریڈ جانور ہے، لیکن یہ آپ کو جنگل میں نہیں ملیں گے۔ یہ زیادہ تر زو میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، لیپن۔ دوستو، لیپن ایک میل لیپرڈ اور فیمیل لائن کی کراس بریڈ ہے۔ اس جانور کا سر لائن کی طرح ہوتا ہے، جبکہ اس کی باقی جسم لیپرڈ سے مشابہت رکھتا ہے۔ انہیں جاپان، جرمنی اور اٹلی کی چڑیا گھروں میں پالا گیا ہے۔ لیپن کا سائز اور طاقت لائن کے برابر ہوتا ہے، لیکن لائن کے برعکس ان میں لیپرڈ کی طرح چڑھنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی ہوتا ہے۔ دوستو، لیپن کا وزن ایک لائن کے برابر ہوتا ہے، جبکہ ان کی پیر لیپرڈ کی طرح چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بے حد خوبصورت جانور دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 4، زونکی۔ دوستو، اس جانور کو میل زیبرا اور فیمیل ڈونکی کو کراس بیٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ دوستو، زیبرا زیادہ تر جنگلات میں پائی جاتی ہے اور گدھی پالتو جانور کے طور پر لوگ پالتے ہیں، اس لیے زونکی قدرتی طور پر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کسی زو میں پیدا کیا جاتا ہے۔ زونکی میں اپنے والدین کی طرف سے کئی خصلتیں منتقل ہوتی ہیں۔ جہاں گدھی کو لوگ اپنے گھروں میں پالتو جانور کے طور پر پالتے ہیں اور اس پر بھاری بھرکم چیزیں سوار کرتے ہیں، تو وہی زونکی میں بھی بھاری بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہوتا ہے۔ جبکہ زیبرا کی وجہ سے یہ جانور کافی غصیلی ہوتی ہے، اس لیے یہ انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی اٹیک کر دیتی ہے۔ اس میں گدھی جیسی گہرا کوٹنگ بھی ہوتی ہے اور زیبرا جیسی داریاں بھی نظر آتی ہے۔ اس جانور کا سائز ڈونکی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جانور بہت ریئر ہے، اس لیے یہ دیکھنے میں بہت کم ملتی ہے۔ اس کو زیادہ تر زو میں ٹورسٹ کی اٹریکشن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، ڈولفن۔ دوستو، اس ہائیبریڈ جانور کو ڈولفن کی کلر ویل کے ساتھ کراس بیٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ جانور دیکھنے میں بہت نایاب ہوتا ہے۔ اس کو سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ کے دوران بنایا تھا جو کامیاب ہوا تھا۔ اس کا رنگ ڈارک ہوتا ہے۔ یہ جانور ڈولفن کی طرح بہت فرینڈلی ہوتا ہے۔ اس کی منہ میں خطرناک دان ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے کسی کو نہیں کاٹتا۔ پہلا ڈولفن 1981 میں ٹوکیو سی ورلڈ میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ صرف 200 دن تک زندہ رہی۔ 1985 میں ہوائی کی سی لائف پارک میں کیکامالو نامی ڈولفن پیدا ہوا۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور ڈولفن ہے اور یہاں تک کہ یہ کئی اولادیں بھی پیدا کر چکی ہے۔ آج تک صرف بہت کم ڈولفن دیکھنے کو ملی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ ان کی نسل زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 6، سوانا کیٹ۔ دوستو، سوانا کیٹ کو سرول وائلڈ افریقن کیٹ اور پالتو کیٹ کو کراس بیٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کا شریر چیتے کی طرح ہوتا ہے اور اس کی پیر لمبی اور جسم کافی پتلا ہوتا ہے۔ اس ہائیبریڈ کو پہلی بار 1980 کی دہائی کے آخر میں تیار کیا گیا تھا، لیکن یہ 1990 کی دہائی کے اواخر میں اس وقت مقبول ہوا جب پالنے والوں اور بلیوں سے محبت کرنے والوں نے اس مخلوق کی چیکنا شکل اور مخصوص داغدار پیٹرن کو دیکھا۔ در حقیقت سوانا ہائیبریڈ کی غیر ملکی شکل انہیں چھوٹی چیتا کے طور پر ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ چیتے کی طرح خطرناک نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت شانت ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں پال رکھتے ہیں۔ نمبر 7، ہائینی۔
دوستو اس ہائبریڈ جانور کو میل ہارس اور فیمیل ڈونکی کی کراس بیٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر آسانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہارس اور ڈونکی کا کراس بیٹ ہے۔ اس کا جسم ہارس کی طرح ہوتا ہے، وہی اس کا فیس ڈونکی سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہائنی کو خچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سائز میں ڈونکی سے بڑی اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے بڑی بڑی بوجھ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ نمبر 8 گیپ۔ دوستو اس ہائبریڈ کو بیل اور بکری کی کراس بیٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ ان جانوروں میں سب سے خوبصورت ہائبریڈ جانور ہے۔ اس کا شریر شیپ جیسا ہوتا ہے تو اس کا پیر گوٹ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ زیادہ تر زو میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جنگل میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ زیادہ تر بھیڑ بکریاں ایک ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود گیپ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 9 اسپائنکس کیٹ۔ دوستو اس ہائبریڈ کیٹ کو ایک سیریز میں بھی دکھایا گیا تھا۔ اس کیٹ کو کینیڈین کیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کیٹ کی شریر پر ایک بال بھی نہیں ہوتا۔ اس کا جلد لچکدار اور بہت پتلا دکھائی دیتا ہے۔ اسپنکس کیٹ کا ابتدا ٹورنٹو کینیڈا سے ہوا تھا۔ اسپنکس کیٹ شکل سے کافی غصیلی معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ بہت شانت اور فرینڈلی ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے اپنی گھروں میں پالنا پسند کرتی ہے۔ نمبر 10 گرولر بیئر۔ دوستو یہ جانور گریزلی بیئر اور پولر بیئر کا ہائبریڈ ہے، جن کو پیسلی بیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے جہاں دوسری ہائبریڈ جانور قدرتی طور پر پیدا نہیں ہوتے، تو وہی یہ بیئر قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے۔ گریزلی بیئر کو سب سے پہلے 2006 میں کینیڈا کے جنگل میں دیکھا گیا تھا۔ بات کریں ان کے سائز کی تو یہ عام بیئر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں کافی کیوٹ ہوتا ہے۔ دوستو یہی تھی دنیا کی 10 ہائبریڈ جانور۔ دوستو آپ کو ان جانوروں میں کون سا جانور پسند ہے؟ کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔